نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب دوائے شافی فصل 10 انسان، دنیا اور آخرت۔ سب سے بڑا دنیا کا فتنہ اور دھوکہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے فوری انسٹنٹ ریوارڈز کے فریب میں اسٹک ہو جائے اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح یعنی پرائیورٹی دے۔ انسان دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے فائدے سے خوش ہو جاتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی چیز مل جائے نا تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کی باتیں بھی کچھ عجیب و غریب قسم کی ہوا کرتی ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں دنیا نقد یعنی کیش ہے اور آخرت ادھار ہے، تو ادھار کے مقابلے میں نقد جو ہوتا ہے وہ زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے گا۔ کچھ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ نقد ذرہ اور ادھار موتی سے بہتر ہے، یعنی کہ فوری جو انسٹنٹ فائدہ مل رہا ہے گا، اگر وہ اسمال پارٹیکل بھی ہاتھ آ جائے تو بہتر ہے کہ بعد میں انسان کو نایاب موتی ملے۔ اور کچھ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ دنیا کی لذت یقینی ہے، آخرت مشکوک ہے، ڈاؤٹ فل ہے۔ تو جو چیز مشکوک ہو اس کے لیے یقینی چیز نہیں چھوڑی جا سکتی، یہ آخرت کا یقین نہیں ہوتا ہے ان کو۔ تو یہ تمام باتیں شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے۔ ایسی عقل والے انسانوں سے تو جانور زیادہ عقل مند ہیں۔ ہارمفل چیز سے تو جانور تک دور بھاگتے ہیں۔ جانور کو مارا پیٹا بھی جائے نا تب بھی وہ اپنے ڈینجر زون کی طرف نہیں بڑھتے، مگر افسوس کہ انسان جان بوجھ کر ایسی چیزوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے جو اس کے حق میں سخت مضر اور نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر بھی ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، نہ تکذیب یعنی نو کمنٹس۔ جو چیز اپنے مائنڈ کی لگتی ہے نا اس پہ نو کمنٹ۔ فار ایگزامپل ہم نے دیکھا ہے کہ سگریٹ کا باکس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کینسر ہوتا ہے، لیکن لذت کی خاطر خود پیسے دے کر خریدتے ہیں۔ کیوں؟ نفس کے ہاتھوں مجبور، ایڈکشن، فوری فائدہ، خواہشات کا پردہ آنکھوں پر خواہشات جو ہوتی ہیں نا پردہ آنکھوں پر ڈال دیتی ہے۔ تو اگر اس قسم کے لوگ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہوئے اور قیامت کی جزا و سزا کو مانتے ہوئے بھی اس راستے پر چل رہے ہیں تو ان سے زیادہ محروم اور بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ بہت ہی حسرت کے مستحق ہیں یہ لوگ، اور اگر ایمان والے ہی نہیں ہیں تو ان سے زیادہ بدنصیب اور بدبختی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ابھی کہتے ہیں ادھار سے نقد کو بہتر سمجھنے والے کے لیے جواب ہے کہ نقد اور ادھار دونوں برابر کی حیثیت یعنی اسٹیٹس کے ہونے چاہیے، تبھی آپ بہتر کہہ رہے ہیں نا کہ جو پہلے مل رہا ہے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر ادھار زیادہ ہو اور بہتر کوالٹی کا ہو تو ادھار ہی افضل اور بہتر ہے، یعنی دیر میں ملنے والا ہے لیکن بہتر ملنے والا ہے۔ حقیقت میں دنیا کی نقد کو آخرت کے ادھار سے کیا نسبت ہو سکتی ہے، جبکہ سٹارٹ سے اینڈ ٹائم تک، جب سے دنیا بنی ہے جب سے لے کے آخر تک قیامت تک، ساری دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں ایک سانس کے برابر بھی نہیں۔ یعنی قیامت کے دن فیصلے کے بعد جو اصل زندگی سٹارٹ ہوگی تو وہاں کی ایک سانس برابر بھی نہ ہوگی ہماری دنیا کی زندگی۔ ترمذی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ انگلی کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے۔ یعنی سمندر جو ہے وہ آخرت کی لائف ہے گی، اور انگلی سے جو پانی ٹچ ہو کے آتا ہے گا تو خود سوچیں جو پانی انگلی کے ساتھ لگے گا وہ بھی چند سیکنڈ میں ایویپوریٹ ہو جاتا ہے گا۔ تو ایکچول میں آخرت نقد کنفرم ہے اور دنیا ادھار ہے، کیونکہ دنیا میں ہر محنت کا انسان کو صحیح کمپلیٹ رزلٹ بھی نہیں ملتا ہے گا۔ تو آخرت کنفرم اور بہتر ریوارڈ ہے دنیا کے عوض۔ اس کو تباہ و برباد کر لینا بیوقوفی، ایک بڑا خسارہ اور بدترین جہالت ہے۔ دنیا میں بھی ہم بہت سے بزنس ایسے دیکھتے ہیں کہ پرانے ماڈل کو دے کر پھر اس کے بدلے نیو لے لیتے ہیں، تو بہتر چیز لینے کے لیے کم تر چیز دینی بھی تو پڑتی ہے۔ تو آخرت کوالٹی وائز بھی بہترین ہے اور ہمیشگی کے لحاظ سے بھی انفینٹی، تو پھر کیا مقابلہ ہوا دنیا سے؟ تو امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ عقل مند کے نزدیک دونوں میں کون سی چیز بہتر اور افضل ہے؟ دنیا کی مختصر سی لمیٹڈ پیریڈ کی مدت کی چیز کو لے کر آخرت کی دائمی خیر و بھلائی کو ٹھکرا دینا کیا یہ بہتر ہو سکتا ہے؟ یا پھر ایک حقیر و کمتر اور جلد ختم ہو جانے والی چیز کو چھوڑ کر
اس کے بدلے پریشیس لائف حاصل کی جائے جو نہ کبھی انسان کی امیجنیشن میں بھی نہیں آ سکتی اور جس کی ختم ہونے کی کوئی لمٹ ہی نہیں۔ ریممبر، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی پرومسز، وعدے اور وعید اور انبیاء کی صداقت پر یقین ہے تو جو کچھ دنیا کا انسٹنٹ فائدہ چھوڑ رہے ہیں اس کی ویلیو ادنا سے ادنا یعنی اسمالسٹ پارٹیکل سے زیادہ نہیں، وہ بھی آنن فانن ختم ہونے والا ہے، کیونکہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور سب ختم، جبکہ آخرت یقینی چیز ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں اور وہ کبھی ڈسکنیکٹ بھی ہونے والی نہیں۔ اگر پھر بھی دنیا کی حقیر ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے تو پھر رب کی پھیلائی ہوئی نشانیوں پہ غور کیا جائے۔ قرآن مجید میں غور و فکر اور کائنات میں غور و فکر کرے، اپنے وجود اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی ول آف اللہ، یہ سب ہمیں توحید، مونوتھیزم اور انبیاء کی پیش کردہ صراط مستقیم کی صداقت پر دلالت کرتی نظر آئیں گی۔ فوکس ہو کر تنہائی میں آیات الہی پہ غور کیجیے اور سوچئے، کرج کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ اس کے لیے اپنا وقت نکالنا ہوگا ہمیں۔ ہم ہر وقت خود کو جو اسکرین سے جوڑ کر رکھتے ہیں نا، تو کیسے تدبر کر سکتے ہیں؟ اپنا سیلف ٹاک ٹائم رکھیں، جب خود سے بات کریں، جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اور جو اپنی لائف میں اور باڈی میں ہو رہا ہے، ان پر کچھ دیر ٹھہر کر سوچئے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے جو اس نے مجھے یہاں اس گھر میں پیدا فرمایا ہے اتنی نعمتوں کے ساتھ۔ یہ سب نعمتیں مجھے اللہ کے فضل سے بونس پارٹ کے طور پہ ملی ہیں، میں نے اس کے لیے کبھی کچھ پے تو نہیں کیا تھا نا۔ تو جس طرح وہ میرا خالق ہے، اس کائنات اور زمین و آسمان کا بھی رب ہے، اس کی شان نہایت بلند و بالا ہے، ہر قسم کے عیب سے برتر اور پاک ذات ہے، اور انبیاء کرام نے اس ذات مقدسہ کے متعلق جو خبریں پہنچائی ہیں وہ بالکل حق ہیں، اور اس کے اپوزٹ کوئی رب کے متعلق کوئی کانسیپٹ دے رہا ہے تو وہ اصل خالق کو جھٹلا رہا ہے، وہ خدا کو گالی دے رہا ہے۔ اس کی الوحیت یعنی الہ ہونے سے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی پہ توکل کیا جائے، اور اس کی ربوبیت یعنی اس کو اپنا خالق مالک و پرورش کرنے والا سمجھنا، اس کی مملکت و شہنشاہی کا انکار کر رہا ہے، یعنی رب کی معرفت نہیں اور اس کی صفات کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک احکم الحاکمین کسی بھی طرح عاجز و بے بس ہو یا وہ بے خبر ہو، جبکہ اس کے علم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا زمین پر۔ وہ تو 3 پردوں میں ماں کے رحم میں کیسے انسان کی بہترین انداز سے پرورش کرتا ہے اور پیدا فرماتا ہے۔ تو اس قسم کی بات رب کے بارے میں کہ وہ رب سنتا نہیں ہے، وہ کلام نہیں کرتا، بندوں کو معمور نہیں کرتا یعنی انبیاء کو نہیں بھیجتا، بری چیزوں سے نہیں روکتا، نیکی کا بدلہ ثواب اور برائی کا بدلہ عذاب نہیں دیتا، عزت و ذلت کا مالک نہیں کہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، اپنی مخلوق اور رعیہ کی وہ پرواہ نہیں کرتا، ان کے حالات اور اطوار کی خبر نہیں رکھتا، یہ باتیں تو دنیا کی بادشاہوں کی بھی شان کے خلاف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بادشاہ حقیقی، مالک الملک، احکم الحاکمین ہے، اس کی ذات مقدسہ کی طرف ایسی باتیں کیسے منسوب کی جا سکتی ہیں؟ یعنی اللہ عز و جل کی شان کے خلاف ہے کہ وہ پوری کائنات اتنی پرفیکشن سے بنا کر اسے چھوڑ دے، اپنی مملکت کی پرواہ بھی نہ کرے، کوئی قانون نہ دے، جس کا جو دل چاہے کرتا پھرے۔ انسان جیسی اشرف المخلوقات کو پیدا کر کے اسے کوئی گائیڈ لائن نہ دی ہوگی اس زمین پر زندگی گزارنے کی۔ آپ دیکھیں اینیمل کنگڈم میں بھی کچھ قاعدے اور اصول ہوتے ہیں، تو اپنے طریقے، اپنے پرنسپل پر ہر کوئی شروع کر دے جینا کسی بھی مملکت میں، تو ایسے میں یہ اس ملک کے خلاف بغاوت سمجھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی کائنات میں اپنے طریقے پر جینا چاہتے ہیں، میری مرضی، اور اگر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لاس نہیں بنائے تو پھر اللہ کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے جتنی دنیا کے بادشاہوں کو دیتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے میکسیمم بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے، ڈیفرنٹ پرابلمس سے بچنے کے لیے دنیا کا قانون پڑھتے ہیں نا، لیکن اللہ کا قانون نہیں پڑھنا چاہتے کہ نہ علم ہو اور نہ عمل کریں۔ بٹ مسٹ ریممبر اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز۔ دنیا میں بھی کسی قانون کو توڑے اور یہ کہہ دیں کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، تو یہ ایکسکیوز آپ کا نہیں چل سکتا۔ یہ صرف شیطان کا ایک دھوکہ اور جال ہے کہ ہم ہدایت کا علم جان بھی نہ سکیں، اور کسی بھی طرح ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر جہاں بھی جائیں گے کسی اور کے غلام و سلیو بن جائیں گے، کبھی اپنے نفس کے، کبھی شیطان کے، یا کسی خواہش کے، ڈیزائرز کے۔ تو کیا اپنے بنانے والے کے سلیو بننے کو تیار نہیں ہم؟ انسان اپنی ابتدائی تخلیق، نطفے سے لے کر پیدائش اور پھر شیر خوارگی یعنی پیریڈ آف انفینسی اور اپنا بچپن، چائلڈ ہوڈ، یوتھ پیریڈ پر غور کرے تو اسے پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ جس نے اسے کریٹ کیا ہے، اس کی تربیت کا یہ نظام قائم کیا ہے، اس کی کیئر کے لیے والدین کے دل میں محبت رکھی اور مختلف اسٹیجز سے گزارتے ہوئے آپ کو یہاں تک پہنچایا، تو کیا وہ رب انسان کو یوں ہی بیکار چھوڑ دے گا؟ سورۃ القیامہ میں آتا ہے یحسب الانسان ان یترک سدی،
کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا؟ کوئی اس کو احکامات نہ دے کسی چیز کے، نہ اسے روکے کسی چیز سے، اس کے حقوق و فرائض سے آگاہ نہ کرے، اسے کسی چیز کا اجر و ثواب نہ دے، کسی جرم کی سزا نہ دے۔ فار ایگزامپل پیرنٹس بچوں کا بھلا چاہتے ہیں تو بہت سی چیزوں سے روکتے ہیں، کچھ خاص پرنسپلس کی پابندی بھی کرواتے ہیں، لیکن بعض بچے کیا چاہتے ہیں، ہم میکسیمم بینیفٹس حاصل کریں لیکن پیرنٹس کسی جرم کی سزا نہ دیں ہمیں۔ اگر بندہ پوری طرح ان چیزوں پہ غور کرے تو اس کی آنکھوں کے سامنے یا غیب میں جو کچھ بھی ہے، ان سب کو توحید اور رسالت اور آخرت کی زندگی کے کامل ترین دلیل پائے گا۔ ایون ہر چیز اس پر دلالت کرے گی کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ لوگوں، جو چیز تم کو دکھائی دیتی ہے اور جو چیز تم کو نہیں دکھائی دیتی، یعنی کہ ویزیبل ہو یا انویزیبل، ٹینجیبل ہو یا انٹینجیبل، کوئی بھی چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی، تمام مخلوقات ان سب کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک یہ قرآن کلام الہی ہے اور ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے۔ اور سورہ زاریات میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہارے اندر بہت سی نشانیاں ہیں، کیا پھر تم کو سوچتا نہیں ہے، سمجھ نہیں آتا؟ اگر کامل طور پر غور و فکر کیا جائے تو انسان کا اپنا وجود ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خالق حق سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، رسالت اور نبوت حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ حق پرفیکٹ ہیں۔ بہرحال آخرت کو ضائع کرنے والا دونوں صورتوں میں فریب و دھوکے کا شکار ہے، یعنی نمبر 1 تصدیق و یقین کی حالت میں بھی اگر کنونس ہے آخرت آئے گی لیکن اس کے مطابق اپنی لائف نہیں گزار رہا تو بھی، اور نمبر 2 اگر وہ جھٹلا رہا ہے کہ آخرت آئے گی ہی نہیں یا ڈاؤٹ فل ہے، اور یہ دونوں باتیں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ فار ایگزامپل کسی انسان کو بادشاہ وقت بلاتا ہے کہ کل تمہاری دربار میں حاضری ہے، آڈٹ ہے گا، تمہاری پروگرس کا جائزہ لیا جائے گا کہ اگر ناکام ثابت ہوا تو سخت ترین سزا دی جائے گی اور اگر کامیاب رہے تو کامل عزت افزائی کی جائے گی۔ اب اس الرٹ پر کیا یہ شخص غافل اور بے خبر کیئرلیس پڑا سوتا رہے گا؟ نہ اسے کسی قسم کا خوف ہوگا؟ دنیا میں بھی کہیں دیکھ لیں، آپ کا انٹرویو ہو یا کہیں وائوا ہوتا ہے گا تو کیسی فکر ہوتی ہے ہمیں کہ ہم بے فکر ہو کے سو جاتے ہیں۔ تو اگر واقعی میں ہمیں آخرت کے حساب کتاب کا یقین ہو تو دنیا میں ہماری دلچسپی کم ہو جائے، نیک کاموں میں خود کو گھلائیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اپنا حساب کتاب رکھیں۔ تو کہتے ہیں علم الیقین اور تخلف عمل کے بہت سے ریزنز ہوتے ہیں، یعنی کہ تخلف العمل اپوزٹ اگر انسان عمل کر رہا ہے، ایک تو نمبر 1 علم کی کمزوری اور نمبر 2 یقین کی کمی۔ جیسے طالب علم کو یقین ہوتا ہے کہ ایگزام ہے لیکن وہ کچھ چیزوں کو چوائس پر چھوڑ دیتا ہے گا کہ یہ تو ایگزام میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ہم اپنی لائف میں علم کی کمی کے باعث بعض اعمال بالکل چھوڑے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان سے کیا ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 کہ آخرت کا صرف علم کافی نہیں بلکہ یقین زیادہ ضروری ہے، یقین کی کمی ہے ہمارے اندر۔ علم کے لحاظ سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن یقین نہیں کہ نہ پڑھیں گے تو کیا انجام ہو سکتا ہے۔ تو یقین میں اضافے کے لیے قرآن مجید سے گہرا تعلق اور نیک صالح لوگوں کی مجالس میں حاضری ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں تو دوبارہ امتحان دے سکتے ہیں اگر سپلی آ گئی، لیکن آخرت کے لیے دوبارہ وقت نہ ملے گا۔ اس لیے یقین کے بھی درجات ہوتے ہیں، علم الیقین ہوتا ہے، پھر ایک عین الیقین ہوتا ہے، حق الیقین ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کسی جگہ دھواں اٹھتا نظر آیا تو آپ کہیں گے کہ یہاں آگ لگی ہوگی، کیوں؟ آپ کا علم ہے گا کہ دھواں، جہاں آگ لگتی ہے وہاں دھواں اٹھتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے سامنے آگ بھڑکتی دیکھی کہیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ عین الیقین ہوگا، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو یقین میں اضافہ ہوگا۔ اور جو آنکھ سے دیکھ کر یقین ہوتا ہے گا، اس کے اگلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کا ہاتھ آنکھ میں پڑ گیا اور ہاتھ جل گیا تو آپ کو حق الیقین ملے گا کہ آگ سے جلنے سے کیسا درد ہوتا ہے گا۔ ان دی سیم مینر ہماری زندگی میں یقین کے درجات کے حساب سے ہمارا عمل ہوتا ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر کی حیثیت معائنے اور مشاہدے کے برابر نہیں ہو سکتی، یعنی سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن از ناٹ لائک فرسٹ ہینڈ آبزرویشن۔ تو جب تک انفارمیشن پر ہم واقعی میں غور و فکر نہ کریں اور اپنی لائف اور یونیورس میں آبزرو نہ کریں تو علم الیقین میں کمزوری رہے گی اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ دل سے محجوب یعنی ہڈن رہے گی، اور دنیا کی مشغولیات
اور خواہشات ڈیزائرز کے غلبے کی وجہ سے نفس و شیطان کا دھوکہ اور غفلت کی نیند اور آج کے موجودہ دور کی محبت اور لو افیئرز اور شب و روز کی دوڑ دنیا میں آگے بڑھنے کی یہ باتیں جمع ہو جائیں تو اس وقت ایمان کو دل میں قائم رکھنا وہی ذات کر سکتی ہے جس نے زمین و آسمان کو قائم رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ایمان و عمل کے لوگوں میں مختلف درجے ہوتے ہیں، سٹیجز ہوتی ہیں گی ایمان و عمل کے لحاظ سے۔ بعض دفعہ کمزوری کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ ایمان ذرہ برابر ویک رہ جاتا ہے، اور اگر یہ تمام ریزنز جمع ہو جائیں تو بصیرت اور استقامت کی پاور جو ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، یعنی انسان ٹک نہیں سکتا پھر سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم پہ، اور بصیرت بھی کم ہو جاتی، سمجھ بھی نہیں رہتی دین کی صحیح۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل صبر و یقین کی تعریف فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر و یقین رکھنے والوں کو امامت یعنی لیڈرز بناتا ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے بنی اسرائیل میں ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے جب انہوں نے استقامت دکھائی اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، یعنی کہ استقامت اور یقین۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب آخرت کی سزا اور جزا اور جنت اور جہنم کا یقین ہوگا تو ہم اس دنیا کے وقتی فائدے کے سامنے اپنی آخرت کو داؤں پر نہیں لگائیں گے۔ تو ہم نے اپنی ویلیو کو پہچاننا ہے اور اس لائف کو بہترین کاموں میں انویسٹ کرنا ہے۔ جیسے دنیا میں اسمارٹ بزنس مین ہوتا ہے تو وہ فیوچر کے پروفٹس کو سامنے رکھ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے، اسی طرح ہمارا یہ وقت بہت پریشیس ہے، اس کو ان کاموں میں ضائع نہیں کرنا جو رب کی ناراضگی کا ہے باعث بنے، بلکہ اپنے آپ کو ایسے راستوں کے لیے پالش کرنا ہے کہ جس سے جنت کے درجات میں اوپر پہنچے۔ ایک صحابی کی روایت آتی ہے کہ کسی صحابی کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال دو سوکنوں کی سی ہے، ایک کو راضی کیا جائے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے، تو عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی کو ترجیح دے، یعنی آخرت کو ترجیح دے دنیا کے مقابلے میں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں دوڑنے والا بنائے اور ہماری زندگی اور وقت کو ایسے کاموں میں لگائے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ